بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں ہر انسان کو مرنا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ کل من علیہ فان، کہ ہر وہ شے جو اس دنیا میں موجود ہے، اس دھرتی پہ موجود ہے، اسے ختم ہونا ہے، مرنا ہے، صرف خدا کی ہستی ہے جو باقی رہے گی۔ تو ہم اپنی موت کی تیاری کو زندگی نہیں بناتے، یہ ہمارا پہلا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موت سے پہلے جو باعث کرنے کے کام ہیں ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ جب ہم والا کام نہیں کرتے موت کے بعد کی تیاری، تو اس کے مسائل ہمیں بھگتنے ہوتے ہیں، اور موت سے پہلے جو کچھ کرنا ہے جب ہم وہ نہیں کرتے تو ہمارے بعد والوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک کام وصیت ہے۔ ہمارے دین میں جو وصیت کا تصور دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہمارے بعد لوگوں کو مسئلہ نہ ہو۔ ہمارے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی وصیت کی ضرورت اب ختم ہو گئی ہے، حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ خدا نے گرچہ حکم دیا تھا لیکن منسوخ اس لیے ہو گیا ہے کہ سورہ نساء میں اللہ نے خود احکام دے دیے ہیں۔ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اول تو یہ کہ ان آیات میں بھی ہر جگہ وصیت کا تصور موجود ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وصیت ہمیشہ مال میں نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان بہت کچھ اس دنیا میں ذاتی طور پہ کر رہا ہوتا ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں جو اس کی نالج میں ہوتے ہیں، تو گھر والوں کو مطلع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ وصیت اس وقت رمضان ہے، تو جس طرح ہم عام طور پر زکوٰۃ دینے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کرتے ہیں، ہمیں وصیت کو لکھنے اور اسے موڈیفائی کرنے کے لیے بھی، یعنی ہر سال اسے موڈیفائی کرنے کے لیے بھی اسی مہینے کو مقرر کر لینا چاہیے۔ تو بہت سی انفارمیشن ہے جو ہمارے گھر والوں کو پتہ چل جائے گی، جو عام طور پہ صرف ہماری نالج میں ہوتی ہے۔ دوسرا جو پہلو وصیت کا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خدا کا فیصلہ ہے۔ لیکن خدا کا ایک حکم عدل بھی ہے، اور وہ عدل یہ کہتا ہے کہ بعض اوقات رشتہ داری کی بنیاد پر تو کسی کو پیسے نہیں دیے جا سکتے، مال نہیں دیا جا سکتا اضافی طور پر، لیکن کسی کی خدمت ہے اور کسی کی ضرورت ہے۔ میں دونوں کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے انسان کے معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی اولاد ذرا بعد میں ہوتی ہے، تو آپ کے 3-4 بچے ہیں، آپ نے جو ابتدائی بچے ہیں ان کی تربیت کر دی، ان کو پڑھا لکھا دیا، ان کی شادیاں کر دی، ان کو کاروبار بھی کرا دیے، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی ایک اولاد ہوئی آخری زمانے میں، اب وہ بچے سیٹل ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ بچہ بھی پرائمری اسکول میں، یہ بچی پرائمری اسکول میں، ابھی آپ سوچئے اس کی تعلیم پوری باقی ہے، اس کی شادی باقی ہے، اس کو زندگی میں سیٹل کرنا، یہ سارے کام باقی ہیں۔ اس وقت اگر میرا آپ کا انتقال ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ شریعت کا قانون یہ کہتا ہے کہ سب کو اکول بانٹ دیا جائے، جو قانون ہے اس کے مطابق بانٹ دیا جائے، جبکہ عدل یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کی ابھی ضرورت ہے، اس کو ملنا چاہیے، اس کا حق ہے کہ اسے کچھ اضافی ملنا چاہیے جو اس کی تعلیم، شادی اور دیگر ضروریات پر خرچ ہو۔ اسی طریقے سے خدمت، یعنی خدمت آپ دیکھیے تو والدین بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک بچے کے گھر پہ ہی اپنی آخری زندگی گزارتے ہیں، وہ خدمت بھی کرتا ہے، وہ سارے آپ کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتا ہے، وہ پیسے بھی خرچ کرتا ہے، مرنے کے بعد وہ باقیوں کے برابر کیسے ہو گیا؟ اسے خدمت کے مطابق زیادہ ملنا چاہیے، تو آپ اس کی بھی وصیت کر سکتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، وہاں تو معلوم ہے کہ پیسے بچیں گے، تو پھر اس کو بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے حوالے سے آپ کو کیا کرنا ہے، اس مسئلے کو، اس قضیے کو زندگی میں ہی طے کرنا ہے۔ تو جس وقت ہم یہ کریں گے تو موت کے بعد جو ہمارے ورثہ ہیں وہ پریشان نہیں ہوں گے، ہماری موت کے بعد ان میں جھگڑا، ان میں اختلاف نہیں ہوگا، اور عدل کے مطابق معاملات ہوں گے۔ اور ہر رمضان میں وصیت لکھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، انسان کو اپنی موت یاد رہے گی، ہمیں موت یاد نہیں رہتی، لیکن جو لوگ موت کو یاد رکھ کے جیتے ہیں وہ آخرت کے معاملات بھی ٹھیک کرتے ہیں اور دنیا کے معاملات بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔